کلاس 4 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق اخلاق و آداب کا پہلا حصہ سادگی۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سادگی کا مطلب اور مفہوم سمجھ سکیں، سادگی اور بناوٹ و تکلف میں فرق سمجھ سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سادگی کی مثالوں سے آگاہ ہو سکیں، سادگی کے ثمرات سے آگاہ ہو سکیں اور عملی زندگی میں سادگی اپنا سکیں اور نمود و نمائش سے دور رہ سکیں۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ بناوٹ اور تکلف سے پاک زندگی بسر کی جائے اور صرف ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، فضول خرچی اور دکھاوے سے اجتناب کیا جائے۔ سادگی کا متضاد تکلف اور بناوٹ ہے۔ بناوٹ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنا جو حقیقت میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام طہارت اور صفائی کا دین ہے اور صاف ستھرا لباس پہننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیں، ترجمہ، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بناوٹ اور تکلف سے منع فرمایا۔ اسوہ حسنہ اور سادگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی اعلیٰ اخلاقی صفات کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا۔ جو مل جاتا وہ زیب تن فرما لیتے۔ گھر میں جو چیز کھانے کے لیے میسر ہوتی وہ کھانے میں کوئی آڑ نہ سمجھتے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام خود کر لیتے۔ مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ فرش پر تشریف فرما ہو جاتے اور کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے۔ ہر طرح کی سواری پر بیٹھ جاتے۔ راہ چلتے کوئی آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تو بلا تکلف اس کی بات سنتے۔ غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں عار محسوس نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنے کے لیے جو گھر تعمیر کیے وہ بھی سادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ریاست کی سربراہی عطا کی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہی طرز عمل اختیار نہیں کیا۔ فوائد و ثمرات۔ سادگی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ انسان حرام کی کمائی سے محفوظ رہتا ہے۔ سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سادگی اختیار کریں اور نمود و نمائش سے اجتناب کریں اور قناعت اختیار کریں۔ قناعت کے معنی ہے تھوڑی سی چیز پر خوش رہنا، جو مل جائے اسی پر راضی رہنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، بے شک سادگی حصہ ہے۔ نمبر 1 ایمان کا، نمبر 2 زندگی کا، نمبر 3 پڑھائی کا، نمبر 4 کھیل کود کا۔ بے شک سادگی حصہ ہے ایمان کا۔ بے، سادگی کا متضاد ہے۔ نمبر 1 بناوٹ، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 صاف دلی یا نمبر 4 رواداری۔ سادگی کا متضاد ہے بناوٹ۔ جیم، بناوٹ سے متعلق آیت موجود ہے۔ نمبر 1 سورۃ صاد میں، نمبر 2 سورۃ مزمل میں، نمبر 3 سورۃ فیل میں یا نمبر 4 سورۃ الناس میں۔ بناوٹ سے متعلق آیت موجود ہے سورۃ صاد میں۔ دال، ہمیں ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1 نمود و نمائش، نمبر 2 منافقت، نمبر 3 سادگی یا نمبر 4 بناوٹ۔ ہمیں ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے سادگی۔ خالی جگہ پر کریں۔
الف، اسلام طہارت اور ڈیش کا دین ہے۔ اسلام طہارت اور صفائی کا دین ہے۔ بے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ڈیش میں تشریف فرما ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ فرش پر تشریف فرما ہو جاتے۔ جیم، سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور ڈیش پیدا ہوتی ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ دال، سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے ڈیش پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہے، سادگی ڈیش اور سکون کا ذریعہ ہے۔ سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، سادگی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، سادگی سے مراد ہے کہ بناوٹ اور تکلف سے پاک زندگی بسر کی جائے اور صرف ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے اور فضول خرچی اور دکھاوے سے اجتناب کیا جائے۔ سوال نمبر 2، تکلف اور بناوٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، تکلف اور بناوٹ سے مراد ہے اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنا جو آپ حقیقت میں نہیں ہیں۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس چیز کا نمونہ تھی؟ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلیٰ اخلاقی صفات کا بہترین نمونہ ہے۔ سوال نمبر 4، آپ اپنی زندگی میں سادگی کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہم فضول خرچی اور نمود و نمائش سے اجتناب کر کے اور قناعت اختیار کر کے سادگی اپنا سکتے ہیں۔ قناعت کے معنی ہے تھوڑی چیز پر خوش رہنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، اسوہ حسنہ کی روشنی میں سادگی کی اہمیت بیان کریں۔ جواب ہے، اپنی ضروریات مثلاً کھانے پینے، لباس اور مکان وغیرہ کے معاملے میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا اور فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا سادگی کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بہترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا۔ جو مل جاتا وہ زیب تن فرما لیتے۔ جو گھر میں کھانے کے لیے میسر ہوتا وہ کھانے میں کوئی آڑ نہ سمجھتے۔ ہر طرح کی سواری پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنے کے لیے جو گھر تعمیر کیے وہ بھی سادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شاہی طرز عمل اختیار نہیں کیا۔ سوال نمبر 2، سادگی کے فوائد تحریر کریں۔ جواب ہے، سادگی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے انسان مالی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان حرام کی کمائی سے بچا رہتا ہے اور سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے۔